الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على نبي الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه واستقاموا على دين القويم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص ایڈوانس زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں مقرر کی گئیں۔ اگر وہ 3 شرطیں پائی جائیں تو انسان کی دی ہوئی ایڈوانس زکوٰۃ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، سال کے آخر میں دوبارہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے علماء نے صراحت فرمائی، چنانچہ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے اس چیز کی صراحت موجود ہے۔ فرمایا کہ 3 شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ کے اندر تعجیل یعنی ایڈوانس زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس مال پر جس سال کی زکوٰۃ دے رہا ہے اس مال پر وہ سال شروع ہو چکا ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے 2021 کی، اور وہ دسمبر کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، تو چونکہ اس کے مال کے اوپر سال شروع ہو چکا ہے اور یہ فروری کا مہینہ جاری ہے، دسمبر کے اندر اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کا سال پورا ہوتا ہے، تو یہ شخص اگر اب فروری کے اندر یا مارچ کے اندر یا اپریل کے اندر زکوٰۃ دے گا تو یہ اس کا ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا کہلائے گا۔ اور اگر یہی شخص چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ 2022 کی زکوٰۃ 2021 کے اندر دے دوں تو اس طرح نہیں کر سکتا، بلکہ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے جو پہلی شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جس سال کی وہ شخص زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے اس مال کے اوپر وہ سال شروع ہو چکا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس مال کے نصاب کی زکوٰۃ دی ہے وہ نصاب سال کے آخر میں کامل طور پر پایا جائے۔ سال کے آخر میں بھی نصاب کا کامل طور پہ پایا جانا کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یہ ضروری ہے۔ اگر سال کے آخر میں نصاب کے اندر کمی واقع ہوتی ہے یا نصاب بالکل باقی نہیں رہتا تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کی طرف سے وہ جو دیا ہوا مال ہوگا وہ صدقہ نافلہ کہلائے گا، بہرحال وہ زکوٰۃ نہیں کہلائے گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی ہے زکوٰۃ دینے اور سال پورا ہونے کے درمیان وہ مال ہلاک نہ ہو۔ تو یہ 3 شرائط تھیں کہ جو شریعت مطہرہ نے ایڈوانس زکوٰۃ دینے کے لیے مقرر کی، تو اس کے مطابق اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو اس کے لیے شریعت کے اندر رخصت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع دے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ الآن انا ابین بهذه المسألة في اللغة العربية هل يجوز التعجيل في الزكاة ام لا، وصرح به العلماء بجواز التعجيل في الزكاة ب3 شروط اذا وجد الشروط لا كلام لأحد في جوازه كما قال في فتاوى العالمگیر۔ قال وإنما يجوز التعجيل ب3 شروط أحدها أن يكون الحول منعقدا عليه وقت التعجيل، والثاني أن يكون النصاب أدى عنه كاملا في آخر الحول، والثالث ألا يفوت أصله فيما بين ذلك۔ فإذا وجد هذه الشرائط يجوز له التعجيل في الزكاة، وإلا فما أدى في أمواله فهو له صدقة نافلة فلا يكون من الزكاة۔ والله أعلم بالصواب، والسلام على من اتبع الهدى۔